شافی محشر امام القبلتین دو جہاں کے سردار امام الرسل خاتم الانبیاء تاجدار مدینہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر سن 10 ہجری میں ایک مرتبہ حج فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرمانا تھا اس سال آپ علیہ السلام نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں نے حج پہ جانا ہے۔ جس صحابی کو علم ہوا کہ آپ علیہ السلام نے حج کے سفر پہ جانا ہے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی معیت میں حج کرنے کا ارادہ کر لیا، حتیٰ کہ ہزاروں کی تعداد میں حضرات صحابہ کرام حج کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ سے یہ قافلہ روانہ ہوا تقریباً 10 یا 12 ہزار حضرات صحابہ کرام تھے۔ پھر راستے کے اندر لوگ ملتے گئے، کچھ لوگ مکہ مکرمہ کے اندر جا کے شامل ہوئے، کچھ لوگ عرفات کے میدان کے اندر جا کے شامل ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے اندر شرکت کی، آپ کی معیت میں حج کیا، حجۃ الوداع کے اندر شریک ہوئے، ان کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر تھی۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آج کوئی بندہ عمرے کے سفر پہ جاتا ہے، حج کے سفر پہ جاتا ہے، اور اپنے گھر سے لے کر واپسی تک وہ کسی کی معیت میں کوئی نیک بندہ ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، پیر طریقت ہے، رہبر شریعت ہے، وہ ان کی معیت میں حج کرتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے فلاں کی معیت میں حج کیا۔ کیا صحابہ کرام کو اس بات کے اوپر ناز نہیں ہوگا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کیا ہے، ہم نے نبی علیہ السلام کی معیت میں حج کیا ہے؟ اگر آج بندہ حج اور عمرے پہ جانے سے پہلے حج اور عمرے کا طریقہ سیکھ لے تو کہتے میں نے فلاں مولانا صاحب سے طریقہ سیکھا تھا، میں نے فلاں عالم سے طریقہ سیکھا تھا۔ اور صحابہ کرام اتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے حج کا مکمل طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف حج کے سفر پہ جا رہے تھے تو راستے کے اندر عصفان نامی جگہ پہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یوں سمجھیں کہ گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہمیں حج کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، ہمیں حج کے طریقے کا علم نہیں ہے۔ جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، تو آپ ہمیں بچوں کی طرح سمجھیں کہ ہمیں بھی کسی چیز کا علم نہیں ہے، آپ ہمیں مکمل حج کا طریقہ بتا دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے عصفان نامی مقام پہ تمام صحابہ کرام کو حج کا طریقہ سکھا دیا۔ یہ جو حج تربیتی پروگرام کروائے جاتے ہیں، کوئی پروجیکٹر کے اوپر حج کا طریقہ سکھاتا ہے، کوئی بیانات کی صورت میں حج عمرے کا طریقہ بتا دیتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ طریقہ سیکھنا صحابہ کرام کا عمل تھا اور سکھانا، تربیت کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا۔ اور آج بھی الحمدللہ علماء کرام نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حج کے موسم میں حج کا طریقہ بتلا کر نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام 25 ذی قعدہ کو
ہفتے والے دن مدینہ طیبہ سے ظہر کی نماز پڑھا کر ذوالحلیفہ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب مدینہ طیبہ سے باہر نکلتے ہیں تو راستے کے اندر میقات آتی ہے جسے ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ گزرنے والے کو احرام باندھنا ہوتا ہے، چاہے وہ عمرے کا احرام باندھے، چاہے وہ حج پہ جا رہا ہے تو حج کا احرام باندھ لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ذوالحلیفہ پہ پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھائی، اور رات کو قیام بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جگہ پہ فرمایا۔ رات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وادی عقیق بڑی مبارک وادی ہے، آپ اس کے اندر قیام کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اور صبح کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج اور عمرے کا احرام باندھیں۔ تو گویا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے بتلایا کہ آپ نے احرام کون سا باندھنا ہے، حج تمتع کا احرام باندھنا ہے، افراد کا احرام باندھنا ہے، یا قران کا احرام باندھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل نے آ کے بتلایا کہ اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ حج اور عمرے کا احرام اکٹھے باندھیں، یعنی یہاں سے جو آپ احرام باندھ کے جائیں گے تو پہلے جا کے آپ عمرہ کریں گے، لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں اتاریں گے، بلکہ اسی احرام کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کریں گے۔ چند سال پہلے ہمارے رشید آباد علاقے سے کچھ حضرات حج کے سفر پہ جا رہے تھے، تو ان حضرات کی چاہت یہ تھی کہ ہم نے حج قران کرنا ہے۔ تو ہمارے بھائی جہانگیر صاحب جو ہیں یہ حج کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی بڑی معاونت کرتے ہیں، تو یہ ان کی درخواست لے کر اسلام آباد گئے اور اسلام آباد والوں سے جا کے بات کی کہ ہمارا ایک گروپ ہے جو حج قران کرنا چاہتا ہے، تو آپ ان کی کوئی ترتیب ایسی بنائیں تاکہ وہ حج کے آخری ایام کے اندر جائے اور حج قران کر سکے۔ جس بندے کو وہ درخواست دی گئی تو اس بندے نے کہا کہ زندگی کے اندر آج پہلی مرتبہ یہ درخواست آئی ہے کہ اس سے پہلے میرے پاس کوئی ایسی درخواست نہیں آئی کہ آپ ہمیں آخر کے اندر بھیجیں تاکہ حج قران کی سعادت حاصل ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دل کے اندر سنت کا شوق ڈال دیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ڈال دیتے ہیں، تو پھر بندہ ہر عمل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا متلاشی ہوتا ہے تاکہ اس سنت کے اوپر عمل کر کے نبی علیہ السلام کی محبت کو حاصل کیا جا سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل نے کہا کہ آپ نے حج اور عمرے کا احرام باندھنا ہے۔ رات کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ازواج مطہرات کے ساتھ ملاقات کی، یعنی ازدواجی تعلقات کو قائم کیا۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب بندہ عمرے کے سفر پہ جا رہا ہو، اکیلا جا رہا ہو، تو اپنی بیوی سے ملاقات کر کے جائے۔ اگر بیوی ساتھ ہے اور عمرہ ادا کر کے فارغ ہو چکے، حج کے دن قریب آ گئے، 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کرے، ازدواجی تعلقات کو قائم کرے، اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات سے ملاقات کی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحلیفہ نامی جگہ پہ غسل کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فجر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز کے وقت، اور یہ تاریخ تھی 26 ذی القعدہ کی، دن تھا اتوار کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد احرام کی چادریں زیب تن فرمائی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ 2 نفل ادا کیے۔ 2 نفل ادا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بحر سواری کے پاس تشریف لائے، سواری کے اوپر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اونچی آواز سے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تھے، انہوں نے آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد سے نکلتے ہی
احرام کی اور عمرے کی نیت کر لی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری کو لے کے آگے گئے، پہاڑی آئی، اونچی پہاڑی کے اوپر چڑھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اونچی آواز سے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک۔ اب جو پہلی آواز صحابہ کرام کے کانوں کے اندر نہیں پہنچی تھی تو ان حضرات نے یہ سمجھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ آ کر نیت کی ہے، یہاں پہ آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ پڑھا ہے۔ اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو جہاں حج کی تعلیم دیتے رہے، حج کا طریقہ سکھاتے رہے، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے کہ اونچی جگہ پہ چڑھتے ہوئے، نیچے اترتے ہوئے تم نے اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام پھر اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام اتنا زور سے تلبیہ پڑھتے کہ بعض مرتبہ ان کے حلق خشک ہو جایا کرتے تھے۔ آج حجاج کرام جاتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہوئے تھک جاتے ہیں، حالانکہ جو بندہ حج کے سفر میں تلبیہ پڑھتے ہوئے جتنی مشقت اٹھائے گا، اللہ اسی قدر اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حج اور عمرے کے سفر میں جتنی بندے کے اوپر پریشانی آتی ہے، اسی پریشانی کے بقدر اللہ نیکیوں میں اضافہ فرما دیتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے اوپر یہ پریشانی آ گئی تو فلاں پریشانی آ گئی، یہ پریشانیاں اس لیے آتی ہیں تاکہ اللہ بندے کی نیکیوں میں اضافہ فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کرام کو لے کر روحہ نامی مقام پر پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جتنا بھی سامان تھا وہ سارا ایک اونٹ کے اوپر سوار تھا۔ جب وہاں پہنچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سامان منگوانا تھا لیکن اونٹ گم ہو چکا تھا۔ جس غلام کے سپرد وہ اونٹ تھا وہ کافی دیر کے بعد آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ ابو بکر اونٹ تو گم ہو چکا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے غلام کے اوپر غصہ آیا، انہیں ڈانٹا اور مار بھی دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا کہ اس کو دیکھو، احرام بھی باندھا ہوا ہے اور احرام کی حالت میں اپنے غلام کو مار رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اونٹ گم ہو چکا ہے، آپ کا سامان بھی تھا، میرا سامان بھی تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر صبر کرو، اللہ اس اونٹ کو ہمارے تک پہنچا دیں گے۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامان والا اونٹ گم ہو چکا ہے تو ہر صحابی نے جلدی جلدی اس مقام کے اوپر نبی علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کیا اور کھانا لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو میرے پیغمبر نے ابو بکر کی طرف دیکھ کے فرمایا، ابو بکر آؤ کھانا کھاؤ، اللہ نے میرے اور تمہارے لیے رزق کا انتظام فرما دیا ہے، آؤ کھانا کھاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ کھانا کھایا۔ وہ صحابہ کرام کتنے خوش نصیب تھے جو پیغمبر کو کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کو مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے تو دیکھا، آج احرام کی حالت ہے، احرام کی چادریں پہنی ہوئی ہیں، زبان کے اوپر تلبیہ ہے اور راستے کے اندر پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو اس جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرماتے، صحابہ اس کیفیت کو بھی دیکھتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید یا اسد رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنا سامان لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ آپ کی اونٹنی تو بھاگ چکی ہے، سامان گم ہو چکا ہے، آپ یہ سامان قبول فرما لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، ہمارا اونٹ جلدی مل جائے گا، تم اپنے سامان اپنے پاس لے جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سامان کیوں واپس کیا؟ اس لیے کہ وہ خود حالت سفر میں تھے، وہ خود احرام کی حالت میں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سامان واپس کیا تو اللہ رب العزت نے تھوڑی دیر کے بعد اسی اونٹ یا اونٹنی کو سامان سمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج کے سفر میں سامان والا اونٹ گم ہو گیا، اور جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت ہوتی ہے تو کبھی اس کا بیگ گم ہو جاتا ہے، کبھی اس کے پاسپورٹ وغیرہ پیسے گم ہو جاتے ہیں، کبھی خود گم ہو جاتا ہے تو کبھی بیوی اور بچے گم ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہوٹل کا راستہ بھول جاتا ہے۔
تو یہ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کے اندر پیش آئی، تو آج بھی عاشق رسول کے ساتھ یہ چیزیں پیش آ سکتی ہیں۔ لہٰذا اس وقت بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر بندے کے اوپر کوئی تکلیف پریشانی آ جاتی ہے تو بندہ صبر کرے، صبر کی وجہ سے اللہ وہ چیز بھی لوٹا دیتی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اپنی معیت صبر کی وجہ سے بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حج چونکہ مکہ مکرمہ کے اندر ہوتا ہے، لوگ مکہ کے اندر وقت زیادہ گزارتے ہیں، تو وہاں پہ یہ کیفیت پیش آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ناراضگی، لڑنا جھگڑنا، پھر لوگ بعد میں کہتے ہیں مکے کے اندر جلال ہوتا ہے، تو اس جلال کا میرے اوپر اثر پڑا، میں بھی جلالی بن گیا۔ مدینہ جاتے ہیں، کہتے مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کا اثر پڑتا ہے، مدینہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بھئی مکہ کے اندر اگر جلال کا اثر پڑتا ہے تو اس جلال کو کنٹرول کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ جلال کے اندر آ کے کسی کے اوپر مار پیٹ شروع کر لے، گالم گلوچ شروع کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ جو حج کرے، حج کے اندر کوئی نافرمانی نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو حج مبرور بنا دیتے ہیں، یعنی اس کا حج اس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روحا نامی مقام کے اوپر کھانا تناول فرمایا، اونٹ مل گیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کرام کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے، حتیٰ کہ راستے کے اندر ابوا نامی جگہ آئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کو حکم دیا کہ یہیں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوا نامی جگہ پہ گزاری۔ وجہ کیا تھی کہ ابوا نامی جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کے سفر پہ جا رہے تھے، راستے کے اندر والدہ کی قبر آئی تو آپ اپنی والدہ کی قبر پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب والدہ کی قبر پہ پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں ٹانگوں کو، دونوں گھٹنوں کو کھڑا کیا اور ان کے اوپر یوں ہاتھ رکھے، پھر سر رکھا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والدہ کی جدائی میں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 60 سال سے اوپر ہو چکی ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، اور ماں کو انتقال کیے ہوئے تقریباً 57-58 سال ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں کی یاد آتی ہے، اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر پیغمبر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو تعلیم یہ دی ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہو، نیکی کے کسی کام کے لیے سفر پہ جا رہے ہو تو ماں باپ کو مل کے جانا چاہیے، ماں باپ سے دعائیں کروا کے جانا چاہیے۔ ماں باپ اگر دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ماں باپ کی قبر قریب کے اندر ہے، تو اپنے ماں باپ کی قبر پہ ضرور حاضری دینی چاہیے، وہاں پہ جا کے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات ابوا نامی جگہ پہ گزاری، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رات گزاری ہوگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اپنے 6 سال کا بچپن بھی یاد آیا ہوگا کہ جب ماں آمنہ کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عمر 6 سال کی تھی، اور جب ماں دنیا سے جاتی ہے تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام والدہ کے پاس تھے، حتیٰ کہ جب والدہ کو قبر کے اندر دفن کیا گیا تو اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاس تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی نے جب آپ کو لے کر مکہ کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہیں تو نبی علیہ السلام ہاتھ چھڑا کے والدہ کی قبر پہ جاتے ہیں اور اپنی والدہ کی قبر سے لپٹ کر پھر رونا شروع کر دیتی ہے کہ یہ میری وہ ماں ہے جس ماں نے مجھے اپنے پیٹ سے جنم دیا، آج یہ ہمیشہ کے لیے قبر کے اندر دفن ہو چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر حضرات صحابہ کرام کو لے کر اسفان نامی مقام پہ پہنچے، وہاں پڑاؤ کیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام صریف میں پہنچے۔ جب صریف میں پہنچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرے کے اندر رو رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عائشہ خاموش۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ لگتا یہ ہے کہ تجھے عورتوں والا عذر پیش آ چکا ہے۔ جی اللہ کے نبی، میں یہاں پہ آئی تو حیض آنا شروع ہو گیا، شرعی ایام شروع ہو گئے، میں عمرہ کیسے کروں گی؟ میں اتنی دور سے آئی ہوں، آپ کے ساتھ سفر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ اللہ نے
عورتوں کے ساتھ عذر لگا دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم عمرہ نہ کرو لیکن حج کے تمام ارکان تو ادا کر سکتی ہو۔ اللہ نے حج کے حوالے سے عورتوں کے اوپر آسانی فرمائی ہے۔ اگر حج کے دن قریب آ جاتے ہیں، عورتوں کے مخصوص ایام شروع ہو جاتی ہے جس کے اندر نماز کی چھٹی ہوتی ہے، تو شریعت مطہرہ منع نہیں کرتی کہ حج کے لیے نہ جائیں، بلکہ شریعت مطہرہ تعلیم یہ دیتی ہے کہ وہ حج کی نیت کر کے مینا چلی جائیں۔ نماز تو پڑھنی نہیں ہوتی، مینا کے میدان میں صرف ایک ہی کام نماز پڑھنی ہوتی ہے، نماز کی چھٹی ہے۔ عرفات بھی چلی جائے، مزدلفہ بھی آ جائے، مینا بھی آ جائے، کنکریاں بھی مار لے، قربانی بھی کر لے، بال بھی کتروا لے۔ اس کے بعد طواف زیارت ایک عمل ہوتا ہے، جب تک یہ عورتیں پاک نہیں ہوگی اس وقت تک طواف زیارت نہیں کر سکتی۔ پاک ہو جائے تو پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کر سکتی ہے۔ تو عورتوں کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی آسانی فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ حج کر لینا، جب بعد کے اندر پاک ہو جاؤ گی تو عمرہ بھی کر لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قافلے کو لے کر ذی طوا نامی مقام پہ پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا اور رات گزاری۔ جب صبح کا وقت ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا۔ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونا تھا، تو مکہ کے اندر داخل ہونے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علیحدہ غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد پھر آپ علیہ السلام حضرات صحابہ کرام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے اور صفا مروہ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ سے چلے تو تاریخ تھی 25 ذی قعدہ، اور 4 ذی الحجہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ پہنچے۔ گویا کہ اس سفر کے اندر مدینہ سے مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 9 دن اور 9 راتیں لگی، چونکہ چاند وہ 29 کا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 4 ذی الحجہ کو عمرہ فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا مروہ کی جانب سے داخل ہوئے۔ اگر کسی کو یہ سہولت مل جاتی ہے کہ وہ ان دروازوں سے جا سکتا ہے تو چلا جائے، سنت کے اوپر عمل ہو جائے گا، لیکن اگر دروازہ بند ہو، رکاوٹیں کھڑی کی ہو، جو بھی دروازہ کھلا ہو تو بندہ اسی دروازے سے داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ بعض مرتبہ لوگ سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں اور بعض مرتبہ پریشانی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب مکہ مکرمہ مدینہ پہنچ جائے تو اس وقت وہاں کے حالات کو دیکھیں، وہاں انتظامیہ کی طرف سے جو بھی ہمارے لیے سہولت رکھی گئی ہے تو ہم انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اسی سہولت کو اپنانے والے بنیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا تو اس بندے نے کہا کہ حضرت، نہر کے اندر نہاتے ہوئے میں قبلے کی طرف چہرہ کروں یا پیٹھ کروں، یعنی قبلے کی طرف میری پیٹھ ہونی چاہیے یا چہرہ ہونا چاہیے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہر میں نہاتے ہوئے تمہارا رخ کپڑوں کی طرف ہونا چاہیے تاکہ چور تمہارے کپڑے لے کے بھاگ نہ جائے۔ تو اس لیے ہمارے لیے جس چیز کے اندر وہاں پہ سہولت ہو تو اسی سہولت کو اپنانا چاہیے تاکہ بعد کے اندر پریشانی نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کے پاس آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اس وقت چونکہ زیادہ خوشبو نہیں لگائی جاتی تھی، بلکہ خوشبو لگانے کا اہتمام نہیں تھا، لیکن آج کل خوشبو بہت زیادہ لگائی جاتی ہے۔ اس لیے علماء کرام منع کرتے ہیں کہ جب بندہ نے احرام باندھا ہوا ہو، عمرہ کرنا ہے، تو اس وقت حجر اسود کا بوسہ نہ لے بلکہ استلام کرے۔ استلام کا معنی یہ ہے کہ حجر اسود کی طرف رخ کرے، اپنے دونوں ہاتھ یوں اٹھائے اور دونوں ہاتھ اٹھانے کے بعد تھوڑا سا جھکا دے، انگلیوں کا سرا جھکائے اور یہ تصور کرے کہ میرے دونوں ہاتھ حجر اسود کے اوپر آ چکے ہیں، اور دعا پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ان دونوں ہاتھوں کا پھر بوسہ لے لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا کے اندر حجر اسود کا بوسہ لیا، جب بعد کے اندر رش بڑھ گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اندر چھڑی تھی، آپ وہ چھڑی وہ لکڑی حجر اسود کو لگاتے، پھر اس لکڑی کو چوم لیتے تھے۔ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امتیوں کے لیے آسانی فرمائی ہے کہ اگر تم یہ نہ کر سکو تو یہ کر لینا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ حجر اسود کا بوسہ لینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کو
دائیں بغل سے دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لی، اسے کہتے استباء کرنا، یعنی طواف کے چکروں کے اندر اپنے دائیں کندھے کو ننگا رکھنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کیا۔ رمل کہتے فوجی چال چلنا، سینہ تان کے چلنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کرام کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئے تو مشرکین نے آپس کے اندر کہا کہ مدینہ کے بخار نے ان لوگوں کو کمزور کر دیا ہے، یہاں پہ تھے تو صحت مند تھے، وہاں گئے تو کمزور ہو چکے ہیں، طاقت و قوت ختم ہو چکی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل نے آ کے بتلا دیا کہ مشرکین مکہ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سینہ تان کے چلنا ہے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم بیمار کمزور نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ہمارے اندر طاقت و قوت رکھی ہے۔ جب حضرات صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف کے اندر رمل کرتے ہیں، وہ سینہ تان کے چلتے ہیں، فوجی چال چلتے ہیں، تو مشرکین مکہ آپس کے اندر کہنے لگے کہ تم تو کہہ رہے تھے یہ کمزور ہو گئے، ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ مدینہ جا کر پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے۔ تو پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرنا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب طواف کی ابتدا کی تو حجر اسود سے کی۔ جب آپ کا پہلا چکر مکمل ہوا تو پہلے چکر کے مکمل ہونے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استلام کیا۔ استلام کا معنی کہ چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، وہ چھڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی، پھر اس چھڑی کو بوسہ لیا۔ اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ جب آپ کا طواف مکمل ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت واجب الطواف ادا کی۔ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آب زمزم نوش فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حجر اسود کا استلام کیا، بلکہ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا۔ چونکہ ایک عمرے کے اندر 9 مرتبہ بوسہ لینا ہوتا ہے یا استلام کرنا ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9ویں مرتبہ بوسہ دیا۔ بوسہ لینے کے بعد پھر آپ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ بیت اللہ کی طرف کیا اور کافی دیر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے اندر مشغول رہے۔ چونکہ صفا پہاڑی کے اوپر بھی دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پہاڑی کے اوپر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ صفا مروہ پہاڑی کے درمیان میلین اخضرین، جہاں آج کل سبز نشان بنے ہوئے ہیں، تو یہاں دوڑ لگانی ہوتی ہے مردوں نے، بندہ یہاں پہ دعا کرتے، یہاں بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگنے کے بعد صفا سے مروہ کی طرف گئے۔ مروہ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مروہ پہاڑی سے صفا کی طرف آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صفا پہاڑی کے اوپر دعا مانگی۔ پھر نبی علیہ السلام مروہ کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ کہ ہر چکر کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کا اہتمام فرماتے تھے، حتیٰ کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری 3 یا 4 چکر تھے تو وہ سواری کے اوپر بیٹھ کے فرمائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ رش زیادہ ہو چکا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اگر میں پیدل چلوں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی چکر اس سواری کے اوپر مکمل فرمائے۔ مروہ پہاڑی کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چکر کو مکمل کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے بیت اللہ کے پاس تشریف لائے۔ چونکہ صفا مروہ کی سعی کے بعد 2 نفل ادا کرنے ہوتے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ بعض مرتبہ لوگوں کو دیکھا گیا مروہ پہاڑی کے اوپر جب چکر مکمل کرتے ہیں تو وہیں پہ نفل ادا کر لیتے ہیں۔ علماء کرام نے اس سے منع کیا ہے کہ بندہ وہاں پہ نفل ادا نہ کرے، بلکہ جو حدود ہے بیت اللہ کی تو وہاں پہ آ کے بندہ نفل کا اہتمام کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نفل ادا کیے۔ نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ حضرات صحابہ کرام کو جمع کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے ساتھ جانور نہیں لے کے آئے وہ لوگ احرام کھول دیں، اور جن لوگوں کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ ساتھ لے کے آئے ہیں، میں بھی لے کے آیا ہوں، ابو بکر بھی لے کے آئے، عمر بھی لے کے آئے، عثمان بھی لے کے آئے، تو وہ احرام نہیں کھولیں گے۔ تو جن لوگوں کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا وہ احرام کھول کے فارغ ہوئے گے، ان کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ وہ ہے کہ ان کا حج تمتع بن گیا کہ عمرہ کر کے فارغ ہوئے، جب حج کے دن قریب آئے تو حج کا احرام دوبارہ باندھا، دوبارہ نیت کی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام نہیں کھولا، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حج قران تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج اور عمرے دونوں کی نیت کی تھی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بیت اللہ سے اپنے خیمے کی طرف تشریف لے گئے۔ 5 ذی الحجہ، 6 ذی الحجہ، 7 ذی الحجہ، 3 دن یہ اور 1 دن 4 ذی الحجہ کا، یہ 4 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے اندر قیام فرمایا، لیکن ان 4 دنوں کے اندر ایک مرتبہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام طواف کے لیے تشریف نہیں لائے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا رش بڑھ چکا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر میں طواف کے لیے جاؤں گا تو میری وجہ سے لوگوں کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے۔ آپ نے لوگوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے نفل نماز کو چھوڑ دیا۔ ہم بعض مرتبہ مسلمان بھائیوں کو اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں، وہ نفلی نماز کے لیے اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، نفل نماز کے لیے وہ دوسروں کو اذیت پہنچا دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کتنے سال سے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اتنے سال ہو گئے اور اتنے سالوں کے اندر میری صرف ایک مرتبہ تہجد کی نماز قضا ہوئی، تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ والے نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں کسی کے ہاں مہمان تھا، جب رات کو تہجد کے وقت میری آنکھ کھلی، مجھے کمرے سے نکل کر باہر وضو کرنے کے لیے جانا تھا، جب میں اٹھ کر جانے لگا تو دروازے کے بالکل قریب ایک بندہ سویا ہوا تھا۔ مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ میں اگر اوپر سے گزر کے جاؤں گا تو اس بندے کی نیند خراب ہو جائے گی۔ اس بندے کی وجہ سے میں نے اس رات تہجد کی نماز نہیں پڑھی، ورنہ پوری زندگی تہجد کا اہتمام کیا ہے۔ وہ ایک کہ لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے مشائخ کا یہ معمول تھا، علماء کا معمول تھا، نفل کام چھوڑنا پڑے تو اس کو چھوڑ دینا، لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 7 ذی الحجہ کو بیت اللہ کے پاس تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کو حج کا طریقہ بتلایا، راستے کے اندر بھی طریقہ بتلا چکے تھے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کو دوبارہ طریقہ بتلایا۔ 8 ذی الحجہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے اندر فجر کی نماز پڑھائی اور چاشت کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کرام کو لے کر منا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ یہ حج کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان ملک پاکستان سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگرچہ سنت عمل تو یہ کہ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر منا کی طرف جایا جائے، لیکن وہاں کی گورنمنٹ نے ایسے اصول بناتی ہے کہ صبح کے وقت لے جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لہٰذا وہ 7 ذی الحجہ کا دن گزار کے جو رات 8 ذی الحجہ کی آتی ہے تو اسی رات حجاج کرام کو منا کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر آپ کا معلم، وہاں کی انتظامیہ اگر یہ کہہ دے کہ رات کے وقت جانا ہے تو پھر کسی کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا، بلکہ ان کی مانتے ہوئے رات ہی کے وقت آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ ہمارا عنوان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج، تو میری کوشش یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی چیزیں بیان کی جائیں، باہر کی چیزیں بیان نہ کی جائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی نے حج کیسے کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر کیسے ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 ذی الحجہ کو چاشت کے وقت منا کے میدان میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 نمازیں ادا فرمائی۔ 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور اگلے دن کی فجر کی نماز۔ منا کے میدان میں صرف 5 نمازیں پڑھنی ہوتی، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ عرفات کی طرف چلو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کرام کو لے کر 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں پہنچے۔ مسجد نمرہ کے قریب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خیمہ لگایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زوال سے پہلے اس خیمے کے اندر آرام فرمایا۔ اگر کوئی بندہ عرفات کے میدان میں جلدی پہنچ جاتا ہے، چونکہ وہاں کے حضرات رات ہی کو حجاج کرام کو عرفات پہنچا دیتے ہیں، تو فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھ کے وہ کچھ دیر آرام کر لیں، اللہ اس پر بھی حجاج کرام کو سنت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زوال کے بعد غسل کیا۔ عرفات کے میدان میں غسل کرنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ غسل کا معنی یہ کہ جسم کے اوپر پانی بہا لیا جائے، صابن وغیرہ احرام کی حالت میں نہیں لگا سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نمرہ کے اندر ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھائی۔ ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھائی۔
لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے خیمے کے اندر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھیں۔ علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر بندہ مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھتا ہے امام کے پیچھے تو وہاں تو دونوں نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اپنے خیمے کے اندر انفرادی نماز پڑھتا ہے یا اپنے خیمے کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں ادا کرے گا اور عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں ادا کرے گا۔ عرفات کے میدان میں ایک مسئلہ تو نماز کا ہوتا ہے اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ عرفات کے میدان میں قصر نماز کا ہوتا ہے کہ نماز پوری پڑھے یا نماز قصر پڑھے، مسافر والی پڑھے۔ بڑے بڑے پمفلٹ تقسیم کیے جاتے ہیں کہ آپ نے قصر پڑھنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قصر کی تھی۔ تو بات سمجھ لیں، اگر کوئی بندہ مکہ مکرمہ کے اندر 15 دن سے کم ٹھہرنا چاہتا ہے تو پھر وہ حج کے ایام کے اندر نماز پوری نہیں پڑھے گا بلکہ قصر کرے گا، اور جس نے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ مکہ مکرمہ کے اندر رہنا ہے تو وہ بندہ حج کے ایام کے اندر نماز پوری پڑھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں پڑھائی، نمازیں پڑھانے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ ان 3 ایام کے اندر 3 خطبے دیے، اور تینوں خطبے ایک جیسے تھے، البتہ تھوڑا بہت ان خطبوں کے اندر فرق تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کی ابتدا یہاں سے ہوتی تھی: اے لوگو، یہ دن قابل احترام ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، یہ جگہ قابل احترام ہے۔ جس طرح یہ جگہ، یہ مہینہ قابل احترام ہے، اسی طرح تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت یہ بھی قابل احترام ہے۔ لوگوں، کسی کے مال کے دشمن نہ بننا، کسی کی جان کے دشمن نہ بننا، کسی کی عزت اور آبرو کے دشمن نہ بننا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے میدان میں خطبے کی ابتدا یہی کی، وہ کہ حقوق العباد کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ تھا۔ میرے پیغمبر نے بتلا دیا لوگوں کے مالوں کی حفاظت کرنی ہے، عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی یہ حقوق بتلانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ میں آج سود کو ختم کرتا ہوں اور سود میرے پیروں تلے دفن ہو چکا ہے۔ آج کے بعد کسی کو سود نہیں دینا، کسی سے سود وصول نہیں کرنا، تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے چچا عباس کا سود پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، پاؤں کے نیچے دفن کر رہا ہوں کہ حضرت عباس کا سارا سود ختم ہو چکا ہے۔ حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے وہ پورا ایک بینک تھے، لوگوں کو پیسہ دیا کرتے تھے، پھر سودی نظام تھا۔ جب حضرت عباس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو سنا، خطبے کو سنا، تو حضرت عباس نے کہا کہ میرے بھتیجے نے میرا سود ختم کیا، میں آج اپنا اصل مال بھی معاف کر دیتا ہوں، اصل رقم بھی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور اصل رقم کوئی ہزاروں کی تعداد میں نہیں تھی، کروڑوں اربوں کی تعداد میں تھی۔ حضرت عباس نے وہ ساری رقم معاف کر دی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے یہ سود والی قربانی دی، سود کے معاملے کو، اصل سرمایہ کو ختم کیا۔ اللہ نے اس قربانی کا صلہ کیا دیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے اندر، خاندان کے اندر تقریباً 524 سال تک حکومت چلتی رہی۔ اللہ نے 500 سال کے لیے ان کی اولادوں کو حکومت دے دی، کیوں؟ انہوں نے سود کے نظام کو ختم کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے کل یا پرسوں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ بھی بول پڑے، اور انہوں نے حکومت وقت سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس مال پیسہ نہیں ہے، غریب عوام کے اوپر تم نے 440 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگا دیے، اور فلم انڈسٹری کے اوپر اور اداکاروں کے اوپر ٹیکسوں کو معاف کر دیا گیا، اور تمہارے بجٹ کے اندر سود کو ختم کرنے کے لیے ابتدائی ایک قدم کا بھی ذکر نہیں تھا، حتیٰ کہ مفتی صاحب آخر کے اندر فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ نیا بجٹ پیش کیا گیا تو جو گناہ کے کام تھے وہاں پہ ٹیکسوں کو چھوڑ دیا گیا، اور مسلمانوں کے اوپر نئے ٹیکس کا اضافہ کر دیا گیا، اور سود کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک بھی شک کا تذکرہ نہیں تھا۔
حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی چیز کا تو رونا روتے تھے. کئی مرتبہ اقتدار والوں سے کہا تھا سود کو ختم کر دو, اللہ تمہیں عزت عطا فرمائیں گے. ان لوگوں نے حاجی صاحب کی بات کو نہیں مانا, دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں. تو ہمیں سود سے بچنا چاہیے. یہ تعلیم نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دی تھی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لوگو میں تمہیں عورتوں کے بارے میں خصوصی طور پہ وصیت کرتا ہوں. عورتوں کو اللہ نے کمزور بنایا ہے, عورتوں پہ ظلم نہ کرنا, عورتوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا, عورتوں کو ذلیل و خوار نہ کرنا, عورتوں کے ساتھ برا نہ کرنا, بلکہ ان کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ رکھنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے ساتھ محبت اور پیار کی تعلیم کا سبق عرفات کے میدان کے اندر دیا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاتی ہے. جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ اپنے خاوند کے لیے ماں کو بھی چھوڑ دیتی ہے, باپ کو بھی چھوڑ دیتی ہے, بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہے, گھر کی تمام تر سہولیات کو چھوڑ دیتی ہے. کیوں چھوڑتی ہے؟ اس کے سامنے نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ کی زندگی ہوتی ہے کہ فاطمہ اپنے ابا کا گھر چھوڑ کے علی کے پاس گئی تھی. آج عورتیں اتنی بڑی قربانی دیتی ہے, لیکن مرد کو جب بیوی کے اوپر غصہ آتا ہے تو کبھی اس کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتا ہے, کبھی اس کو ماں بہن کی ایسی ننگی گالیاں دیتی ہے بندہ کانوں کو ہاتھ لگانے پہ مجبور ہو جاتا ہے, کبھی انہیں ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے. اللہ نے عورتوں کو کمزور بنایا, اور کبھی انسان تنہائی کے اندر بیٹھ کر عورتوں کی مشقتوں کے اوپر, قربانیوں کے اوپر غور کرے, بندے کا ضمیر چیختا ہے, بندے کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ آپ کے لیے جو قربانی اس عورت نے دی ہے وہ قربانی آپ کے لیے کسی عورت نے نہیں دی. بھائی قربانی اتنی نہیں دیتا جتنی قربانی بیوی دیتی ہے, بیٹا اتنی قربانی نہیں دیتا جتنی بیوی قربانی دیتی ہے. تو لہٰذا جو ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں تو انہیں چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم کو اپناتے ہوئے اپنے گھر والوں کو محبت دینی چاہیے, اپنے گھر والوں کو پیار دینا چاہیے, تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم کے اوپر عمل ہو جائے. آج فجر کی نماز کے بعد ہی میں بیان کی تیاری کر رہا تھا تو ایک گروپ کے اندر میسیج آیا, نظم لکھی ہوئی تھی اور تھی بھی بیوی کے بارے میں. تو میرے ذہن کے اندر آیا کہ وہ نظم بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اس نے کتنی بہترین منظر کشی کی ہے. ہر وقت اہلیہ ہو نگاہوں کے سامنے, اہلیہ بیوی کو کہا جاتا ہے, ہر وقت اہلیہ ہو نگاہوں کے سامنے, منظر یہ ہمیشہ ہو نگاہوں کے سامنے, بیگم کی نگاہوں سے نگاہیں نہ ہٹ سکے, ہے بے معنی یہ دنیا ہو نگاہوں کے سامنے, جی چاہتا ہے چہرہ ہم درد و ہم نشیں, بے وقت بے وجہ ہو نگاہوں کے سامنے, بیگم سے محبت شاہ ابرار کی سنت, یعنی بیویوں سے محبت کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. بیگم سے محبت شاہ ابرار کی سنت, سنت کا یہ موقع ہو نگاہوں کے سامنے, یعنی ہر وقت یہ سنت والا موقع میری نگاہ کے سامنے ہونا چاہیے. چونکہ میں نے گھر کے اندر زندگی گزارنی ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام کی طریقے کے اوپر عمل کرتے میں ان کو محبتیں دے سکوں. بیگم سے محبت شاہ ابرار کی سنت, سنت کا یہ موقع ہو نگاہوں کے سامنے, بیگم کا ہاتھ ہاتھ میں تھامے ہوئے ایک دن, اور گنبد خضرا ہو نگاہوں کے سامنے. وہ اہلیہ کے پیار کو کیا سمجھے کہ جس نے اوروں کو بھی رکھا ہو نگاہوں کے سامنے. یہ جو لوگ بعض مرتبہ کہتے بیوی کے ساتھ محبت نہیں ہے, بیوی کے ساتھ پیار نہیں ہے, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی نگاہوں کے اندر کوئی اور بسی ہوئی ہوتی ہے. ان کی جب نظریں بے لگام ہو جاتی ہے تو گھر کے اندر بیوی اچھی نہیں لگتی. وہ اہلیہ کے پیار کو کیا سمجھے کہ جس نے اوروں کو بھی رکھا ہو نگاہوں کے سامنے. جب دنیا فانی سے جدائی کی گھڑی ہو, یا رب میری زوجہ ہو نگاہوں کے سامنے, یعنی جب میں دنیا سے جانے لگوں تو اس وقت میری آنکھوں کے سامنے بیوی ہونی چاہیے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے اس منظر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو بیان کیا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت تھا تو آپ کا سر مبارک عائشہ کی گود میں رکھا ہوا تھا, نگاہیں عائشہ کے چہرے پہ لگی ہوئی تھی. جب دنیا فانی سے جدائی کی گھڑی ہو, یا رب میری زوجہ ہو نگاہوں کے سامنے, پلو سے تہجد کے لیے مجھ کو جگائے,
اور پھر وہی چہرہ ہو نگاہوں کے سامنے، ہد ہد عظیم تحفہ رحمان ہے بیوی، خواہش ہے یہ تحفہ ہو نگاہوں کے سامنے۔ تو گویا کہ جب بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سنتوں کے اوپر عمل کی برکت سے اسی گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر اور بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی جو ساری کی ساری حقوق العباد کے اوپر مشتمل تھی۔ خطبہ دینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبل رحمت کی طرف تشریف لے گئے، پہاڑی کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی کا رخ بیت اللہ کی طرف کیا، اونٹنی کے اوپر سوار، سر کے اوپر کوئی سایہ نہیں تھا، اپریل کا مہینہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگنے کے اندر مشغول ہو گئے۔ میرے پیغمبر نے تقریباً 5 یا 6 گھنٹے کی لمبی دعا مانگی۔ تو گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے بتلا دیا کہ عرفات کے میدان میں نمازوں کے بعد دوسرا عمل وہ ہے دعا کا اہتمام کرنا۔ جو جتنی لمبی دعا کرتا ہے اللہ کو اس بندے کے اوپر پیار آ جاتا ہے۔ خواتین اپنے خیموں کے اندر دعا کریں، مرد حضرات کھلے آسمان تلے وہ باہر نکل کر دعا کریں، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلے آسمان تلے دعا مانگی، 5 یا 6 گھنٹے کی لمبی دعا مانگی۔ اگر ہم لمبی دعا نہیں کر سکتے تو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہوئے جتنی دعا مانگ سکتے ہیں وہ دعا مانگے۔ عصر کی نماز پڑھ کے بندہ باہر نکل جائے، کبھی بندہ انفرادی دعا مانگ لے، کبھی کسی گروپ کے ساتھ شامل ہو جائے، کبھی اس گروپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ جب بندہ لمبی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ اور میں تمام حضرات سے اس وقت جو موجود ہیں، مدرسے کے اندر خواتین موجود ہیں، میں تمام سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ کے اعزہ اقربا میں سے اگر کوئی بندہ حج کے سفر پہ جا رہا ہو تو آپ اسے 2 درخواست کریں۔ ایک درخواست تو یہ کریں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ آپ کی طرف سے سلام پہنچا دے، اور دوسرا درخواست یہ کریں کہ وہ عرفات کے میدان میں آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی عرفات کے میدان میں اپنے لیے دعا کرتا اللہ بخشش فرما دیتے ہیں، حاجی کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ چونکہ یہاں ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ہم تھوڑی بہت حجاج کے ساتھ مشابہت اختیار کر چکے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی وہ ناخن نہیں کاٹتے، بال نہیں کاٹتے، کیوں؟ حجاج کرام وہاں پہ تمام چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، تو یہاں پہ رہتے مشابہت ہوگی، حاجی وہاں پہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ دعا مانگی۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے مزدلفہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری کے اوپر اپنے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سوار کیا، حتیٰ کہ راستے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاجت پیش آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے ہی کے اندر وضو فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت مزدلفہ کے اندر پہنچے۔ رات کھلے آسمان تلے مزدلفہ کے اندر گزارنی ہوتی ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ کے اندر عشاء کے وقت میں ادا کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ آرام فرمایا۔ کتنا آرام کیا؟ 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی آذان تک آرام فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی آذان تک آرام کر کے ہمیں سبق یہ دیا ہے، امتیوں کو سبق دیا ہے کہ میری امت کو مزدلفہ کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر نبی علیہ السلام اس رات تہجد کی نماز پڑھتے تو امت کے لیے مشقت ہو جاتی، امت بیچاری تھکی ہوئی عرفات کے میدان سے مزدلفہ پہنچتی، رات کے وقت کوئی 12 بجے پہنچتا ہے، کوئی 2 بجے پہنچتا ہے، تہجد پڑھنا دشوار ہو جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیند کر کے امت کو بتلا دیا میرے امتی پریشان نہ ہو، تو جو ہی مزدلفہ کے میدان میں پہنچ کر نماز پڑھ کے فارغ ہوگا، آرام کرے گا، اللہ تجھے آرام کرنے کے اوپر میری سنت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ وہ ہے کہ جہاں ہمیں عبادات کے اوپر ثواب ملتا ہے، اگر نبی علیہ السلام کے طریقے سامنے ہوں گے اللہ نیند کرنے پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اذان کے وقت اٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے اندر مشغول ہو گئے۔ حج کا ایک واجب ہے وقوف مزدلفہ، یعنی مزدلفہ کے اندر وقوف کرنا، قیام کرنا، دعا مانگنا، اور اس کا وقت ہے فجر، صبح صادق کے بعد، فجر کی نماز کے بعد بندہ دعا کے اندر کھڑے ہو کر مشغول ہو جائے، کھڑے ہو کر دعا مانگنا شروع کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
سورج کے طلوع ہونے تک دعا کا اہتمام کیا۔ پھر جو ہی سورج طلوع ہوا تو آپ علیہ السلام صحابہ کو لے کر جمرات کی طرف تشریف لے گئے، اور رات ہی کے وقت آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ کنکریاں اٹھا کے لاؤ، کنکریاں جمع کرو اور چنے کے برابر ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کنکریوں کا بتا دیا اور ان کا طریقہ بتلا دیا کہ چنے کے برابر ہوں، اس سے بڑی نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے میں نے نبی علیہ السلام کے لیے کنکریاں اٹھائی، اس لیے جو حج پہ جانے والے وہاں سے 70 کنکریاں اٹھائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 49 اٹھا لے۔ 49 ان لوگوں کے لیے جنہوں نے 12 تک وہاں پہ رہنا ہے اور جنہوں نے پیغمبر والا حج کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 13 کی بھی رمی کی تھی تو وہ 70 کنکریاں اٹھائے، اور یہ کنکریاں مزدلفہ سے اٹھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ آپ علیہ السلام بڑے شیطان کے پاس پہنچے، اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے کے بعد آپ علیہ السلام نے قربانی کی۔ نبی علیہ السلام کے 100 اونٹ تھے، 63 اونٹوں کو نبی علیہ السلام نے خود ذبح کیا، اور باقیوں کے بارے میں علی سے فرمایا کہ علی تم ذبح کرو۔ نبی علیہ السلام کی جو 63 اونٹ تھے وہ کیوں ذبح کیے؟ چونکہ آپ علیہ السلام کی مبارک عمر بھی 63 سال تھی، تو اللہ کے نبی نے 63 قربانیاں کی ہے۔ اگر اللہ کسی کو گنجائش دے، کسی کو قربانی دے، تو وہ اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ 63 قربانی والی سنت کے اوپر بھی عمل کر لے کہ اللہ کے نبی نے حج کے موقع پہ اتنی قربانیاں کی ہیں تو میں بھی کروں گا۔ رشید آباد میں علاقہ بندہ ایک شاید تقریباً 70 قربانیاں کرتا ہے وہ ہر سال، مجھے نام کا علم نہیں ہے، کئی مرتبہ لوگوں نے بتلایا کہ وہ 70 قربانیاں کرتے ہیں، 70 اس کے حصے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے آج بھی لوگوں کو الحمدللہ یہ ذوق عطا فرمایا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 63 اونٹوں میں سے 5 اونٹوں کو علیحدہ کیا، تو آپ علیہ السلام نے ایک اونٹ کو ذبح کیا۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے نہر کیا، ذبح کیا، تو اونٹوں کے اندر ہلچل مچ گئی۔ ہر اونٹ دوڑ رہا تھا، اس کی چاہت یہ تھی کہ میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح ہو جاؤں، میں نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا نشانہ بن جاؤں، میرے اوپر اللہ کے نبی کی ہاتھ کی چھری چل جائے۔ نبی علیہ السلام نے اونٹوں کو ذبح کیا۔ جب اونٹ ذبح ہو گئے تو باقیوں کے بارے میں علی سے فرمایا کہ تم ذبح کرو، اور حضرت علی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، جو 63 اونٹ ذبح ہو چکے ہیں، ہر اونٹ کے اندر سے گوشت کا ٹکڑا لو، اسی کسی برتن میں ڈال کر چولہے کے اوپر چڑھا دو، اور لوگوں کے اندر اعلان کر دو کہ جس بندے کا جی چاہے جو اونٹ ذبح ہو چکے ہیں ان کا گوشت اٹھا کے لے جائے، جا کے اپنے خیموں کے اندر گوشت پکائے، کھائے اور پیے۔ تو گویا کہ اپنی جو قربانی حج کے موقع پہ کی جاتی ہے اس کا گوشت کھانا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن جو لوگ آج کل حج پہ جاتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ اپنا گوشت استعمال نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے قربانی کی، اور پھر ازواج مطہرات کی طرف سے آپ علیہ السلام نے ایک گائے قربان کی۔ اپنی طرف سے اونٹ ذبح کیے اور ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے سر مبارک کا حلق کروایا۔ آپ علیہ السلام نے دائیں طرف کے جو بال حلق کروائے، منڈوائے، تو وہ صحابہ میں تقسیم کر دیے۔ جو بائیں طرف کے بال تھے تو آپ علیہ السلام نے حضرت طلحہ تھے یا کوئی اور صحابی، ان کو سارے بال دے دیے۔ تو صحابہ کرام ان کے پاس آئے جن کو بال نہیں ملے تھے کہ ہمیں بھی اللہ کے نبی کا بال دے دو، کوئی نبی علیہ السلام کا بال مانگتا، نبی علیہ السلام نے ناخن تراشے تھے، کوئی نبی علیہ السلام کے ناخن مانگتا۔ تو یہ صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک محبت تھی۔ آپ علیہ السلام نے سر مبارک کا حلق کروایا۔ حلق کرنے کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد پھر آپ نے احرام کی چادریں اتار دی، نئے کپڑے پہن لیے۔ نئے کپڑے پہننے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے جسم پہ خوشبو لگائی۔ خوشبو لگانے کے بعد علی سے فرمایا کہ علی گوشت لے کے آؤ۔ چونکہ اب تمام کاموں سے فارغ ہو چکے تو فارغ ہونے کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ تسلی سے کھانا کھا لے۔ تو نبی علیہ السلام نے عرفات کے مینا کے میدان میں علی سے فرمایا گوشت لے کے آؤ۔ علی گوشت لے کے آئے۔ آپ علیہ السلام نے گوشت بھی کھایا اور اس کا شوربہ بھی نوش فرمایا، شوربہ بھی استعمال فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام فارغ ہونے کے بعد طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف زیارت کیا۔ طواف زیارت کرنے کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے سعی کی۔ سعی کرنے کے بعد آپ علیہ السلام آب زمزم کنویں پہ تشریف لے گئے۔ مختلف روایات ہیں، ایک یہ کہ آپ نے ڈول خود کھینچا، اور دوسری روایت کسی صحابی نے ڈول کھینچ کر نبی علیہ السلام کو پانی پلایا۔ آپ نے طواف زیارت کیا۔ طواف زیارت کرنے کے بعد پھر آپ واپس تشریف لے آئے۔ اب اس کے اندر اختلاف ہے کہ نبی علیہ السلام نے 10 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز مکہ کے اندر ادا فرمائی یا مینا کے اندر ادا فرمائی۔ وہاں بھی ادا کر سکتے ہیں، مینا کے میدان کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ 11 ذی الحجہ کو آپ علیہ السلام نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری۔ پہلے شیطان کو 7 کنکریاں ماری، پھر آپ علیہ السلام نے دعا مانگی۔
پھر دوسرے شیطان کو 7 کنکریاں ماری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی۔ تیسرے شیطان کو کنکریاں ماری تو آپ علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی۔ دعا کیوں نہیں مانگی؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ رش تھا، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو جائے، لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں مانگی۔ پھر 12 ذی الحجہ کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماری۔ پہلے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا مانگی، دوسرے کو مارنے کے بعد دعا مانگی، اور تیسرے کو مارنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں مانگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 ذی الحجہ کو اعلان فرمایا کہ جو واپس جانا چاہے واپس جا سکتے ہیں، جو رہنا چاہے وہ میرے ساتھ 13 کی رمی کر کے جائے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک کنکری مارنے پر ایک گناہ کبیرہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، شیطان کو کنکری مارنے پر اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو ان سے آپ درخواست کیا کریں، گزارش کیا کریں، آپ نے کوئی کام تو نہیں کرنا، کوئی مصروفیت تو نہیں ہے، آپ نے مکہ کے اندر رہنا ہے، لہٰذا 13 کی رمی کر کے چلے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے 21 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا ثواب بھی عطا فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حج کی سعادت حاصل کی۔ 13 ذی الحجہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کنکری مارنے کے بعد مسجد خیف تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ قیام کیا۔ پھر ایک اور جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف وداع کیا۔ طواف وداع ہر حاجی کے اوپر واجب ہوتا ہے، جو اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیا۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمرہ رہ چکا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ سے فرمایا اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ چلی جاؤ اور تنعیم سے جا کے عمرہ کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمرہ کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر حج کا سفر تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کے مطابق حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تمام سنتوں کا جذبہ، شوق اور اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔